چونکہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے بچوں ہی کے شاعر کے حوالے سے ہے، اور بچوں کی شاعری کے حوالے سے ہمارے کئی شعراء ہیں جن کا نام ہے. بہت مختصر کروں گی اس بات کو میں. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے شعراء جو نئے آنے والے ہیں، نئی نسل کے جو شعراء ہیں، وہ بھی اس بات کی طرف توجہ دیں کہ صرف غزل ہی نہیں بلکہ مختلف اور بھی ہماری اصناف ادب ہیں جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے. بچوں کے ادب پہ بات کرتے ہی چند سوالات ہم سب کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بچوں کے ادب کی تخلیق کی ضرورت کیا ہے، کیوں اس کی اہمیت ہے، کیا اس کا مقصد ہے. بچے ہماری زندگی کا لازمی جز ہیں. ان کے بغیر زندگی کا اور زندہ رہنے کا فلسفہ بے معنی نظر آتا ہے. ان کے دم سے ہی کائنات کی تمام خوبصورتی ہے اور بہار ہے. بچوں سے قیمتی نعمت اور گوہر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اس گوہر کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کے یہ بچے کل قوم کے معمار اور ملک و وطن کی ترقی و خوشحالی کے بلند ترین ستون بنتے ہیں. لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین، سماج، اساتذہ اور اہل قلم طبقہ اپنا کردار مثبت انداز میں ادا کرتا ہے. بچوں کی متوازن شخصیت کردار سازی اس کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کی بنیاد پر ہوتی ہے. بچوں کے ادب کے ذریعے ایک ادیب بچے کے باطنی یا نفسیاتی نظام اور شخصیت کے مابین یعنی جسم اور دماغ میں ایک توازن پیدا کرتا ہے. ایک سمجھدار شاعر اور ادیب بچوں کی فطرت، عمر، نفسیات، رجحانات، معاشرت و ماحول اور اس کی دلچسپی اور اس کی مسرت کے عناصر کو مد نظر رکھ کر بچوں کی ذہنی کی سطح پر جا کر اس کے مزاج، خیال و فکر اور ذہن کے مطابق ادب تخلیق کرتا ہے. دور حاضر میں ہمارے ماحولیات اور روایت و اقدار میں جس تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ بھی بچوں اور نسل نو کو ذہنی کشمکش میں الجھا کر رکھ دیتی ہیں. مغربی کلچر و تہذیب کی الغار نے بچوں کی عادات، غذائیات، ملبوسات، فیشن اور رہن سہن کو متاثر کیا ہے. چھوٹا بھیم، ٹام اینڈ جیری، باربی ڈال، ہنومان، ننجا بوائے دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے اپنی ثقافت سے دور ہو گئے ہیں. ویژول میڈیا یعنی الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈی وی ڈی، ٹچ سیل، ویڈیو گیم، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی موجودگی میں صحت کے بچوں کو پرنٹڈ ادب کی طرف راغب کرنا ایک انتہائی مشکل ترین چیلنج بن گیا ہے. پرنٹ میڈیا تیزی سے ڈیجیٹل میڈیا میں تبدیل ہو رہا ہے. نصابی اور غیر نصابی کتب جن میں بچوں کے ادبی رسائل شامل ہوتے ہیں وہ بچوں کی ذہن سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. پاک و ہند کے بہت سے رسائل ہیں، پھول ساتھی بہت سے نکلتے تھے، گو جگنو، انوکھی پہیلیاں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ان سارے رسائل نے بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کا بہت اہتمام کیا ہے، اور آج بھی جو لوگ بچوں کے لیے ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ بھی بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے جو طفلی ادب تخلیق کیا اس میں بچوں کو خدا شناسی اور خدمت انسانیت کی طرف مائل کیا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اسماعیل میرٹ نے بچوں کے لیے جو بہترین ادب تخلیق کیا. صوفی تبسم، میسر بدایونی، مائل خیربادی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، اس طرح بے شمار نام ہیں. اور دیگر جہاں تک راک الحروف زیبنسا زیبی یعنی میرا تعلق ہے تو میں نے بچوں کے 3 شعری مجموعے تخلیق کیے ہیں جن میں چاند ستارے آسماں، پھول کلیاں خوشبو، کہکشاں در کہکشاں، اور میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاتی. تو یہ جو ہم بچوں کے لیے ادب تخلیق کرتے ہیں اس کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو، ان کو سن کر بچے خوشی محسوس کریں، ان کی تحریر، مقصدیت، علم و الفاظ کا ذخیرہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے. ایک بچوں کے ادیب کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ سہل اور عام فہم زبان میں خوبصورت انداز سے نثر ہو یا نظم اس کے ذریعے بچوں کی تہذیبی اور ثقافتی اور اخلاقی طور پر اور ان کے کرداری طور پر تربیت کرتا ہے. اور اس میں ہم جو بھی محاورے یا تذکیر و تانیث، واحد جمع، اصطلاحات، تشبیہات، استعارے جو استعمال کرتے ہیں وہ روزمرہ زبان اور ہماری زندگی سے بہت قریب تر ہوتے ہیں، اور ان کا اسلوب بہت آسان ہوتا ہے تاکہ ابلاغ بچوں تک آسانی سے ہو سکے. اور جو ہم بچوں کو معلومات دیتے ہیں اس میں بچوں کے ذوق، پسند اور دلچسپی اور فہم و ادراک اور جذبات و احساسات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے تاکہ بچہ ذہنی طور پر انہیں قبول کر لے جو بھی بات ہم ان تک پہنچا رہے ہیں. اس عہد کا بچہ شعوری طور پر کافی آگے کا سوچتا ہے. وہ ہر چیز کی توجیہ اور دلیل چاہتا ہے، حقیقت اور اصلیت جاننا چاہتا ہے. وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی دنیا میں چاند، سیاروں اور نئی نئی دنیاؤں کی دریافت میں دلچسپی رکھتا ہے. بچوں کے ادب کے ذریعے ہی ایک ادیب ان کی شخصیت کی اعلیٰ صفات کو اجاگر کر سکتا ہے. محنت و محبت، حب الوطنی، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کی عزت، محفل کے آداب، اظہار و قربانی کے جذبات، انکساری، خوش اخلاقی جذبہ، ہمدردی، احترام، فرما برداری جیسے اوصاف کی اہمیت کا احساس ان میں بیدار کر سکتا ہے. اچھا، واضح رہے کہ بچوں کا ادب بچے کی پیدائش سے لے کر 14 سے 15 برس تک کی عمر کا احاطہ کرتا ہے.
ریٹنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ اطفال ادب برطانیہ میں، یعنی برطانیہ میں 58% ادب جو ہے بچوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا شہر لندن میں 100% ادب جو ہے وہ بچوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے. پھر ہالینڈ میں 80% ادب، اور جاپان میں 79%، امریکہ میں 77%، ترکی میں 56%، چین میں 55%، ہندوستان میں 35%، اور پاکستان میں 25%، ایران میں 19%، اور سب سے کم افغانستان میں 11% ادب جو ہے وہ شائع ہوتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ایسے ادیبوں کی کتنی ضرورت ہے جو کہ بچوں کے لیے ادب تخلیق کریں. تو بچوں کی ایک غیر ملکی انگریز خاتون ادیبہ جو تھیں، اینڈ بیلیٹن ان کا نام تھا، انہوں نے بچوں کے لیے تقریباً 800 کتب تحریر کی. آج بھی دنیا بھر کے 26 ممالک میں ان کی کتابوں کی اشاعت پر جو رائلٹی ملتی ہے وہ بچوں ہی کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی ہے. ان کی رائلٹی جو ملتی ہے، رائلٹی نہیں، رائلٹی. اچھا ٹھیک ہے. ان کے ناولوں کے تراجم 90 زبانوں میں کیے گئے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بے شمار لوگوں نے بچوں کے ادب کے حوالے سے کام کیا ہے. میں ان کا اب نام یہاں نہیں لے رہی ہوں کیونکہ مضمون ہمارا طویل تر ہو جائے گا. کافی لوگ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن بچوں کا ادب تخلیق کرنے کے لیے ادیب کو جو بچوں کا ادب جو ہمارے ادیب تخلیق کرتے ہیں نا، ان کو بہت ہلکا تصور کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بچوں کا ادب تخلیق کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ادیبوں کو ہلکا تصور کرتے ہیں دوسرے ادیبوں کے مقابلے میں، اور نہ انہیں وہ داد ملتی ہے، نہ ان کو مساوی حقوق اور مراعات اور عزت و مرتبہ ملتا ہے، نہ ہی اس کی مالی اور اخلاقی سطح پر کوئی سرکاری اور غیر سرکاری ادارہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ ہی اس حوالے سے مشاعرے منعقد ہوتے ہیں، نہ ہی کانفرنسیں، نہ ہی مباحثے، نہ مذاکرے منعقد کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس ادب کی اہمیت پر کوئی توجہ دیتا ہے. پہلے ایوارڈ اعزازات دینے کا کچھ سلسلہ کچھ تنظیموں نے شروع بھی کیا تھا، لیکن وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے. پھر اس کے علاوہ پبلیشر کی قوت برداشت سے باہر ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایسے رسائل نکالے جو کہ بچوں کے کام آ سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ادب کے فقدان کا سبب ہے. اور آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ آج کے اس پروگرام کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس جو آج ہم بچوں کے شاعر مولوی اسماعیل کے حوالے سے جو دن منا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اس بات کو اجاگر کیا جا سکے کہ بچوں کا ادب بھی دوسرے ادب کی طرح اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بچوں کا ادب. بس میں آج اپنی بات یہیں ختم کرتی ہوں. اب اس آگے بات کیجیے.